ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ وقت آپ کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کے کیلنڈر کے ورق غیر معمولی رفتار سے پلٹ رہے ہوں۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال اس تیزی سے گزر رہے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کل جو واقعات ہمیں تازہ محسوس ہوتے تھے، آج وہ کئی سال پرانی یادیں بن چکے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ روزانے کے راستے پر گاڑی چلاتے ہوئے اچانک گھر پہنچ جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ پچھلے 15-20 منٹ میں کیا ہوا، راستے میں کون سے موڑ آئے، کون سی گاڑیاں گزری، کون سے مناظر دیکھے، کچھ یاد نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ سو رہے تھے، بلکہ آپ کا دماغ آٹو پائلٹ پر چل رہا تھا۔ آپ کا جسم موجود تھا مگر آپ کا شعور پوری طرح حاضر نہیں تھا۔ یہی وہ لمحے ہیں جو ہماری زندگی سے گزر تو جاتے ہیں لیکن ہماری یادداشت میں محفوظ نہیں ہوتے۔ وہ بچپن میں گرمیوں کی چھٹیاں ایک طویل داستان محسوس ہوتی تھیں۔ 10 سال کی عمر میں ایک سال زندگی کا 10% حصہ ہوتا ہے، اس لیے وقت نسبتاً سست محسوس ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ایک سال پوری زندگی کے مقابلے میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ 50 سال کی عمر میں ایک سال صرف 2% رہ جاتا ہے، اسی لیے وقت بہت تیزی سے گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سائنس بھی وقت کے بارے میں دلچسپ حقائق بیان کرتی ہے۔ آئزک نیوٹن کے مطابق وقت ایک مستقل رفتار سے چلنے والی گھڑی کی مانند تھا جو ہر جگہ ایک جیسا ہے، لیکن بعد میں البرٹ آئنسٹائن نے اپنے نظریہ اضافیت کے ذریعے بتایا کہ وقت ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ رفتار اور کشش شکل کے اثرات سے وقت کی رفتار بدل سکتی ہے۔ گویا وقت ایک جامد چیز نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو مختلف حالات میں مختلف انداز سے محسوس اور دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح انسانی دماغ بھی وقت کو صرف سیکنڈوں اور منٹوں میں نہیں ناپتا، بلکہ یہ ہمارا ذہن وقت کو تجربات، توجہ اور شعوری احساس کے ذریعے محسوس کرتا ہے۔ جب ہم کسی نئی جگہ جاتے ہیں، نئی چیز سیکھتے ہیں یا کسی منفرد تجربے سے گزرتے ہیں تو دماغ زیادہ معلومات محفوظ کرتا ہے۔ بعد میں وہ وقت لمبا محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس سے جڑی ہوئی بہت سی یادیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جب ہم روزانہ ایک ہی روٹین دہراتے ہیں تو دماغ نئی تفصیلات محفوظ کرنا کم کر دیتا ہے اور وقت تیزی سے گزرتا محسوس ہونے لگتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، آج کے دور میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہماری توجہ کے لیے مسلسل مقابلہ کر رہے ہیں۔ مختلف ایپس کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ وقت ان پر گزارے۔ ایک ویڈیو ختم نہیں ہوتی تو دوسری ویڈیو خود بخود چل پڑتی ہے، ایک پوسٹ ختم ہوتی ہے تو اگلی سامنے آ جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ صرف 5 منٹ گزرے ہیں، لیکن حقیقت میں 1 یا 2 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں، اور یہ وقت ہماری زندگی کے خزانے سے خاموشی کے ساتھ کم ہوتا رہتا ہے۔ سب سے زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی عبادات بھی بے دھیانی میں انجام دیتے ہیں۔ نماز کے دوران جسم رکوع اور سجدے کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا ذہن کاروبار، دنیاوی معاملات یا موبائل کی دنیا میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ اسلام اس کیفیت کو غفلت قرار دیتا ہے۔ دیکھیے، غفلت صرف گناہوں کا نام نہیں بلکہ شعور کے سو جانے کا نام بھی ہے۔ قرآن مجید بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آسمانوں کی وسعت، پہاڑوں کی مضبوطی، زمین کی نعمتیں، دن و رات کی گردش، سب اسی لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان سوچے، سمجھے اور بیدار رہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ زندگی کو صرف گزار دو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کو شعور کے ساتھ جیو۔ حضرت علی علیہ السلام کا مشہور قول ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ زندگی بھر حقیقت سے غافل رہتے ہیں۔ وہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں لیکن اپنے مقصد حیات پر غور نہیں کرتے۔ پھر ایک دن موت آتی ہے اور حقیقت کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم بوریت سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں۔ یوں ہی چند منٹ فارغ ملتے ہیں ہم موبائل نکال لیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات یہی خاموشی اور تنہائی انسان کے اندر تفکر اور تخلیقی صلاحیت کو بیدار کرتی ہے۔ دیکھیے، جب ذہن مسلسل شور سے دور ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ سے اہم سوالات پوچھنا شروع کرتا ہے۔ میں کون ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں اپنا وقت کہاں خرچ کر رہا ہوں؟ یہی سوالات انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں، اور وقت کی تیزی کا ایک حل نیاپن اور شعوری توجہ ہے۔ جب آپ نئی چیزیں سیکھتے ہیں، نئی جگہوں پر جاتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں اور ہر کام کو توجہ کے ساتھ انجام دیتے ہیں تو دماغ زیادہ بیدار رہتا ہے۔ نتیجتاً زندگی بھرپور محسوس ہونے لگتی ہے اور وقت کا احساس بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ میرے ناظرین، قرآن عظیم کی مختصر مگر عظیم سورہ عصر ہمیں ایک بنیادی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، کیونکہ اس کا وقت مسلسل کم ہو رہا ہے۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ زندگی کے سرمایے میں کمی کر رہا ہے۔ کامیاب وہی ہے جو ایمان، نیک عمل، حق کی تلقین اور صبر کے ذریعے اپنے وقت کو معنی دیتے ہیں۔ لہٰذا وقت کو صرف گھڑی کی سوئیوں سے مت ناپیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ آپ کتنے سال زندہ رہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے کتنے لمحے شعور کے ساتھ جیے۔
زندگی کی سب سے قیمتی دولت مال، شہرت یا طاقت نہیں بلکہ وقت ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اس لیے آج ہی اپنے شعور کو بیدار کیجیے، اپنی توجہ واپس حاصل کیجیے، غفلت کے پردوں کو ہٹائیے اور ہر دن کو اس طرح جینے کی کوشش کیجیے جیسے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ایک قیمتی امانت ہو، کیونکہ آخر کار انسان کے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اس کا وقت ہی ہے۔